ہوپفلی یہ آپ لوگوں کا کام آئے گا اگر آپ اس پہ کچھ چند چیزوں پہ اگر گہرائی میں جا کے دھیان سے سنیں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام مرباز خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں MBK ڈیلی سپیکس۔ آج کا جو ویڈیو ہے میرا وہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے جو اسپیسیفکلی میں نے ٹارگٹ کیا ہے 15 سال سے 22 سال کے بچوں کو، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ایج کا ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جو ہر انسان یعنی کہ ہم سب اس ایج پیریڈ سے گزر چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس ایج پیریڈ کے اندر جو ہمیں لگتا تھا کہ بھئی ہم نے یہ غلطیاں کی ہے اور یہ جو ہے نا چیزیں ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو کیریئر ہے یا ہم جس کرنٹ سچویشن میں ہے تو اس سے ہم بہتر حالت میں ہو سکتے تھے یا بہتر ہم اپنے لائف کو سیکیور کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر سکے بیکاز ہم نے یہ غلطیاں اس ایج کے پیریڈ میں کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم آنے والے ٹائم یعنی کہ ابھی جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں تو وہ ہمارا اتنا بہتر نہیں ہوا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دوستو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں 15 سال سے لے کر 20 سال کا یعنی ٹین ایج کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پیریڈ کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تھوڑا سا کھل کے باتیں کرتا ہوں بیکاز یہ ایک ایسا ایج ہوتا ہے جو ایک لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، دونوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بچہ جو ہے نا ابھی بالغ ہو رہا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو دونوں بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان کا دماغ جو ہے نا مطلب ایسے خواہشات، نفسانی خواہشات جو ہوتے ہیں ان کی طرف جو ہے نا زیادہ رجحان ہوتا ہے، اور آپ کے جو پریکٹیکل اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کی زندگی کے اندر ان کی طرف آپ کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا بچے اپنے پڑھائی یا جو اپنے کیریئر کو سیکیور کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف کم جاتے ہیں، بلکہ سیر و تفریح کرنا یا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گیدرنگز میں ٹائم گزارنا یا پھر جو ہے نا پکنکس وغیرہ کرنا یا اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرنا یا موبائل پہ جو ہے نا ٹائم ضائع کرنا، ویڈیوز دیکھنا، موویز دیکھنا، کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اس کا قدر جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کتنا امپورٹنٹ جو ہے نا آپ کے لائف کا پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے زندگی اگر اس پیریڈ میں اپنے زندگی کو اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں، بہت ہی بہترین لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں، تو اس پیریڈ کے اندر جو ہے نا آپ نے اپنا اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو دوستوں میں نے سوچا کہ یہ وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہیں اس ایج کے اندر، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں کسی تک بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ بچہ جو ہے نا میرے اس میسج سے امپریس ہو جائے یا متاثر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ میرے ورڈز کو وہ لے لیں اور آنے والا زندگی اپنا بہتر بنائیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں 15 سے 20 سال کی ایج کو۔ تو اس ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ یوجولی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، اور اگر ایک لڑکا ہے تو مطلب ہم کھل کے بات کرتے ہیں لڑکیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جانا، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو اننیسیسری، جیسا بہت سارے ایپس ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان جو ہے نا اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے ویڈیوز وغیرہ بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک ہو گیا، دوسرے اسنیک ایپ اور اس طرح کے جو بہت سارے ایپس ہیں ان کے اوپر جو ہے نا انسان بچے آج کل زیادہ تر اپنے ویڈیوز بناتے ہیں جس سے وہ صرف اور صرف فیم لینا چاہتے ہیں، اور دوستوں میں لڑکیوں میں اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں، یا لڑکی ہے تو لڑکوں میں اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے دیکھا کہ اس پلیٹ فارم سے، جیسے میں نے ٹک ٹاک کے بارے میں ڈسکس کیا، ٹک ٹاک سے میں نے بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایسے دیکھے جنہوں نے اپنے لائف کو سیکیور کیا، اپنا کیریئر بنایا، اور مطلب کیریئر یوجولی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے زندگی میں پیسہ کمایا، ہم اس چیز کو ہم کیریئر کہتے ہیں کہ اس نے اپنا کیریئر بنا لیا، مطلب ایک بندے کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، ایک اچھا گھر ہے، یا اچھا کھاتا پیتا ہے، اوڑھتا پہنتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اچھی کیریئر اس نے بنا لی ہے۔ تو صرف یہ ایک کیریئر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے لائف میں جو ہے نا ایجوکیٹ ہونا ایک سب سے بڑا جو ہے نا
کیریئر ہوتا ہے۔ ایجوکیٹ سے مراد کہ آپ اگر اپنے لائف میں پراپر ایجوکیٹ ہو جاتے ہو تو آپ آنے والے جو نسلیں ہوتی ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہو، اور آپ کے آنے والے جو آپ کی نسلیں ہیں وہ آپ سے جو ہے نا ان تک جو ہے نا آپ کا جو نالج ہے یا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے نا ان کے لائف کو بھی سیکیور کرتے ہو۔ سو کچھ چند ایک چیزیں ہیں جو کرنے کی ہے اور ضروری چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے سلیکشن آف مطلب دوستی کی سلیکشن جو ہے نا اس ایج میں سب سے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا دوست بنایا ہے تو آپ نے کیسے دوست بنایا ہے، آپ کیسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، یا ان کا جو ہے نا معیار کیسا ہے۔ اس چیز کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا ایڈریس کرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے نا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے جو آباء و اجداد سے ایک چیز اس کو ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایجوکیٹ ہوتے ہو، آپ اچھے نالج یا اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے ایک لیول پہ آتے ہو، ایک اچھی کیریئر بناتے ہو، تو آپ اپنے بچوں کو یا ان کے اپنے بچوں کی کیریئر بہتر کرو گے، اور پھر وہ ان کے بچوں کے کیریئر کو بہتر کریں گے، اچھے برے کی تمیز جو ہے نا معاشرے میں بناتے ہوئے آگے چلیں گے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا طبقہ بھی ہوتا ہے جو پیچھے اپنے جتنے بھی لائف ہوتا ہے اس میں جو ہے نا بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جن سے جو ہے نا ان کے بچے خراب ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے پھر دوسروں کے بچوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے سلیکشن، اپنے دوستی کا سلیکشن جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے زندگی میں ایک چیز پلے سے باندھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکٹیویٹیز کس طرح سے جو ہے نا سیٹ کرنی ہے۔ سپوز آپ صبح اٹھتے ہو، کس ٹائم اٹھتے ہو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ صبح آپ 9 بجے اٹھتے ہو، کیونکہ جب کالج اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اٹھتے ہو، پھر اسکول کالج سے آ کے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے نا میٹر کرتی ہے ایک انسان کی جو ہے نا کیریئر بنانے میں۔ تو آپ نے اپنے لائف کو پالش اپ کرنے کے لیے یا اپنے لائف کو جو ہے نا بہتر بنانے کے لیے اس ایج میں ہی جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا ورک آؤٹ کرنا شروع کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آپ نے صبح جو ہے نا اٹھے، ناشتہ واشتہ کیا، اسکول یا کالج چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد بجائے آپ ادھر ادھر جو ہے نا دوستوں کے ساتھ غیر ضروری جگہوں پہ جا کے گھومنا پھرنا یا پارکوں میں گئے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا ایکٹیویٹی ڈھونڈو جس سے آپ کو بینیفٹ ہو۔ لائبریری وغیرہ ہو گیا، یا آپ کوئی ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرو اپنے لیے کہ آپ نے کوئی گیم وغیرہ کھیلنا ہے، کوئی جم شم لگانی ہے، یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈھونڈو جس سے آپ کے فزیک کو یا آپ کے مینٹل کو فائدہ ہو، بلکہ آپ کے مینٹل اور فزیک کو نقصان ہو۔ ایسی چیزوں میں نہ پڑو۔ اگر برے صحبت میں آپ جاتے ہو، غلط دوستی رکھتے ہو غلط لوگوں سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی ایسے چیزوں میں لگائیں گے، نشے پہ لگائیں گے، یا پھر ایسے غلط ایکٹیویٹیز میں لگائیں گے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے لیے منع ہے، خاص کر جو ہے ہمارے مسلم معاشرہ ہے اس میں منع ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں آپ کو لگانے سے بہتر ہے آپ ایوائڈ کرو، ایسے دوستوں کو ایوائڈ کرو جو آپ کو پن کرتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف آپ کو مائل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی 15 سال سے 20 سال کے بچوں کے لیے، کہ وہ اپنے گیدرنگز کیسا رکھتا ہے، وہ اپنے ڈیلی روٹین کو کیسا مینٹین کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود اس ایج سے گزرا ہوں۔ تو جب اس ایج میں ہم ہوتے ہیں تو جو بھی کوئی بڑا ہمیں ایڈوائز کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کرو، تو ہمیں اس پہ غصہ آتا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے نا اکیلے میں ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے، جب وہ چلا جاتا ہے پیچھے سے ہم کہہ اڑاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، کیونکہ وہ آپ کے بلا کے لیے بات کرتا ہے، کیونکہ آپ کے ایج سے وہ گزر کے آگے گیا ہوتا ہے، اس لیے آپ کے بلا کے لیے بات کرتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہو کہ آپ بہتر ٹریک پہ ہو، یا آپ بہتر اپنی زندگی کے ساتھ آپ بہتر کر رہے ہو، تو وہ آپ کو کبھی بھی ٹوکے گا نہیں، آپ کو کبھی بھی کسی چیز سے روکے گا نہیں۔ اگر آپ کو ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈیلی روٹین کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا جو ہے نا، آپ نے اپنے دوست احباب کیسے رکھے ہیں، وہ دوسرا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کوشش کریں کہ جو ہے نا اللہ کے طرف اپنے آپ کو رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اسپریچول پریکٹس جو ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا آپ کو بہت سارے جو ہے نا برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو اگر اس ایج میں اگر اس چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہو، یا آپ اس عبادت بندگی یا جو ہے نا اللہ کے ساتھ آپ رجوع کرتے ہو، تو آپ کے بہت سارے جو ہے نا معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پھر آنے والے ٹائم میں جو ہے نا آپ کے لیے وہ کام آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ جو ہے نا آپ کامیاب و کامران ہو جاتے ہو۔ تو دوستو اسپیسیفکلی میں نے اس پیریڈ کو اس لیے فوکس کیا کیونکہ بچے جو ہے نا ہمیشہ غلطیاں کر جاتے ہیں، غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، پڑھائی سے جو ہے نا اپنے دھیان کو ہٹا دیتے ہیں، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس پیریڈ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ جب ضائع کرنے کے بعد آپ پریکٹیکل کیریئر میں آ جاتے ہو، مطلب ایک سپوز میٹرک کرتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے، میٹرک سے پھر آپ جاتے ہو ایف اے بی اے کالج وغیرہ میں، اس کے بعد پھر جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو تو پھر آپ کا مینٹل جو ہے نا میچور ہو جاتا ہے، پھر آپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ اس میں تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو دوستو پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اگر سپوز آپ نے ایک کسی بھی ایج فیکٹر میں لائک ایف اے بی اے کرنے کے بعد یا یونیورسٹی جانے سے پہلے اگر آپ کو آپ کے معاشی حالات جو ہے یا گھر کے حالات آپ کو اجازت نہیں دے رہی، اور اس کی وجہ سے آپ کوئی نوکری وغیرہ کر رہے ہو، تو سب سے پہلا اپنا عادت بناؤ کہ اپنے آنے والے ٹائم کے لیے ایک سیونگ کا فیکٹر لازمی اپنے ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ وہ سیونگز جو ہے نا آپ کے بہت کام آتا ہے آگے آنے والے ٹائم میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں بات کروں گا مزید اپنے کیریئر کا سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، آپ کو کیا زندگی میں نوکری کرنا چاہیے یا پھر کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا چاہیے یا کوئی بزنس وغیرہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے نا میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا، اور اس میں سارا ڈسکس کروں گا کہ بھائی آپ نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، مطلب شروع میں انیشلی آپ نے جاب کرنا ہے یا پھر بزنس کی طرف اپنا جو ہے نا کیپٹل یا اپنا دماغ کو بزنس کی طرف لگانا ہے۔ تو دوستو میرا ویڈیو آج یہیں تک تھا، اور ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کا کام آئے گا۔ اگر آپ اس پہ کچھ چند چیزوں پہ اگر گہرائی میں جا کے دھیان سے سنیں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اس کانٹینٹ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، اور اس میں ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیریئر کے فردر جو ہے نا 22-23 سال کے بعد کہ جو کیریئر کا سلیکشن کس طرح ہونا چاہیے، اور آپ اگر پڑھائی میں مطلب ماسٹرز کے لیے جا رہے ہو، یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہو، اور آپ کا مطلب کس سبجیکٹ، آپ کا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے، سلیکشن کیا ہونا چاہیے، سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہیے، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے۔ تو فی الحال اتنا ہی تھا، میر باز خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔